واحدان پریشانی کے عالم میں گردال ہوا تھا، نہ جانے کیوں ایک عجیب سا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ نور نور واحدان گھر میں داخل ہوتے ہی بے چینی سے چلانے لگا۔ وہ ہر جگہ بے چینی سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن زرش کہیں پر بھی نہیں تھی۔ کیا ہو گیا ہے واحدان؟ سعد نے آ کر پریشانی سے پوچھا۔ زرش کہاں ہے سعد؟ واحدان نے سعد کے پاس آ کر بے چینی سے پوچھا۔ وہاں باہر لان میں اشال کے پاس۔ واحدان جلدی سے بھاگ کر باہر کا تو زرش لان کی چیئر پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ واحدان نے اس کے پاس جا کر اسے کھینچ کر کھڑا کیا اور خود میں بینچ لیا۔ زرش واحدان کی اس حرکت پر ہڑبڑا سی کی اور پھر شرما کر ہلکے سے واحدان کو خود سے دور کر کے شرماتے ہوئے اندر بھاگی۔ واحدان ہوا کیا ہے؟ سعد نے بے چینی سے پوچھا۔ آج بھی فرار ہو گیا ہے سعد، وہ غائب ہے وہاں سے۔ واحدان کی بات سعد بھی کافی پریشان ہو گیا، لیکن کیسے؟ وہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ ہم نے تو اتنا سخت پہرا رکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ واحدان سعد کو کوئی جواب دیتا، واحدان کی نظر اشال پر پڑی، جو وہاں انتہائی بے فکری سے بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ ایک پل لگا تھا واحدان کو سارا معاملہ سمجھنے میں۔ اشال تم نے فکر مت کرے بھائی، وہ اب کہیں بھی نہیں جا سکتا، لیکن آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ آپ کا پہرا اتنا بھی سخت نہیں تھا۔ وہ تو آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس ایک ایسی بہن ہے جو ہر وقت اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتی ہے۔ میرے پاس ہی ہے وہ، اور اس سے میرے پاس ہی رہنے دے۔ آپ نے اس کے ساتھ کافی زیادہ کھیلی، اب ذرا سا موقع مجھے بھی دے۔ ایشان نے چہرے پر خطرناک سے مسکان سجا کر کہا۔ اس کی کھڑی آنکھوں میں عجیب سی وحشت آئی تھی۔ واحدان نے کچھ دیر اس بات پر غور کیا، پھر ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے اشال پر اتنا ہی بھروسہ تھا جتنا کہ خود پر۔ سعد پریشانی سے اشال کے پاس آئی۔ اشال تم فکر مت کرے جان جی، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو مجھ پر پورا بھروسہ ہے، تو وہ بھروسہ قائم رکھیے۔ سعد نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے میرے پاس آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ اتنی جلدی واہ کیا بات ہے تیری ساتھ؟ مجھے تو لگا تھا کہ اس حساب میں ابھی وقت لگے گا۔ سعد نے اپنا فرضی کالر جاڑ کر کہا تو اشال نے ایک چپت اس کو لگائی۔ گڈ نیوز نہیں ارجن جی، گڈ نیوز تو یہ کہ آپ کو ہیڈ کوارٹر سے انفارمیشن آئی ہے، وہ آپ کو افغانستان بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ تمہیں یہ بات کیسے پتہ؟ اوکا مانے ارجن جی، اپنے موبائل پر پاسورڈ لگا کر خود کو 30 مار۔ ہاں سمجھتے ہیں کہ آپ اتنا آسان تھا آپ کا ڈیٹا ہیک کرنا۔ سیکیورٹی اسٹرانگ کرے موبائل کی۔ اشال کی بات پر سعد حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی سچ میں کافی چالاک تھی، لیکن وہ جیسی بھی تھی سعد کی جان تھی اس کی بہادر سی پٹاہا۔ واحدان زرش کے پاس آئے، جو الماری کے پاس ایک سٹول پر اپنی ایڑیاں اونچی کیے الماری سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ واحدان جلدی سے اس کے پاس آئے، اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہے تھے تم زرش؟ اگر تم گر جاتی تو؟ واحدان نے بے چینی سے پوچھا۔ اسے زرش وہ تب ہی بلاتا تھا جب وہ زرش سے ہاپا ہوتا، پھر زرش بھی بہت پیار سے اس کا گال چوم کر اسے منا لیتی، لیکن ابھی تو زرش خود بھی اس سے ناراض تھی، اس لیے اس کی باہوں میں سر پٹانے لگی۔ اب بہت بے حیا ہیں، اچھے نہیں ہیں، آپ کو شرم نہیں ہے اس طرح سے سعد بھائی اشال کے سامنے مجھے گلے لگاتے ہوئے؟ زرش نے ہفکی سے منہ پھلا کر کہا۔ ایسا کر کے وہ حد سے زیادہ کیوٹ لگنے لگی تھی۔ واحدان اسے اٹھا کر بیڈ کے پاس کیا اور اپنی گود میں اسے لے کر وہاں بیٹھ گیا۔ زرش اس کی پکڑ سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی۔ نہیں یار، اب بھلا پیار کرنے میں کیسے شرم؟ تم گلے لگانے کی بات کر رہی ہو؟ جب سب کے سامنے تم ایسی کیوٹ سی باتیں کرتی ہو نا، تو میرا دل کرتا ہے کہ وہیں سب کے سامنے تمہارے ہونٹ۔ زرش نے فوراً اپنا ہاتھ واحدان کے منہ پر رکھ دیا، ہفکی سے اسے گھونے لگی۔ سچ میں بہت زیادہ بے شرم ہے آپ۔ زرش کے دہکتے گال دیکھ کر واحدان کا لگا کر ہنسنے لگا۔ ابھی تو تمہاری معصومیت کی وجہ سے میں لمٹ میں رکھتا ہوں خود کو، جان ورنہ میرا دے جان لو تو سامنے بھی نہ ہو میرے۔ واحدان نے بہت شدت سے کہتے ہوئے زرش کا ماتھا چوما۔ زرش خود میں ہی سمٹ کر رہ گئی تھی۔ واحدان، زرش نے بہت محبت سے واحدان کو پکارا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ہاں نور خان، میں آپ کو بہت چاہتی ہوں واحدان۔ جب سے آپ نے مجھے اس اندھیرے سے نکالا تھا، تب سے آپ کو پتہ ہے میرا سارا ڈر، سارا خوف آپ کو یاد کر کے ختم ہو جاتا تھا۔ میرا نام نور ضرور ہے واحدان، لیکن وہ آپ ہیں جنہوں نے مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی والی زندگی دی۔ آپ کا احسان کیسے چکاؤں گی؟ آئی لو یو نور، زندگی سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں میں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سفر عزت کو مکمل کیا ہے۔ واحدان نے اپنی متاع جان کو بہت محبت سے خود میں سمیٹا۔ زندگی غموں کے اس گرداب سے نکل کر بہت حسین ہو چکی تھی۔
عالمی کو کچھ زیادہ یاد نہیں تھا، وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے کتنا عرصہ ہو گیا تھا اسکندر سے اذیتیں سہتے سہتے۔ 4 سال کا وقت اسے 40 سال سے بھی زیادہ لگا تھا، اور ابھی کل رات اسے لگا تھا کہ وہ آزاد ہو گیا ہے۔ کافی جدوجہد کے بعد وہاں سے نکلا تھا وہ، اور وہاں سے نکلتے وہ اپنے بچے کچھ آدمیوں کے پاس جانے ہی والا تھا، لیکن تھوڑی دور جاتے ہی کسی نے اس کے سر میں بہت زور سے ڈنڈا مارا تھا، اور اب جب اسے ہوش آئے وہ بہت زیادہ اندھیرے میں قید تھا۔ کیسے ہو عربی؟ ایک لڑکی کی آواز پر عربی نے کرسی سے بندھے ہوئے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں بہت ہلکی سی روشنی میں کالی جینس پر کالی ہڈی پہنے، اشال دورانے، ہاتھوں میں ایک انجیکشن لیے کھڑی تھی۔ بہت برا ہوا نا تمہارے ساتھ؟ کہاں تم بھاگنے لگے تھے اور کہاں اب؟ اشال چل کے اس کے پاس ہے، اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا۔ اپنے لالچ اور خواہشوں میں تو یہ بھول ہی گیا کہ تو ایک انسان ہے، شیطان ہے، لیکن تجھے تو شوق تھا نا شیطان بننے کا، تو اب بھگت۔ اشال نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا، جس سے عربی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ناک ٹوٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ ویسے تیرے گناہ دیکھے جائیں تو ان گنت ہے، لیکن شروعات ڈرگ سے کرتے ہیں۔ پاکستان میں ڈرگس مافیا تو نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا نا؟ اشال اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے کہنے لگی، اور اشال کی اس حرکت عربی کو ڈرا رہی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ اشال کے عورت ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ رحم کھائے گی، وہ اپنے بھائی سے بھی زیادہ شفاق ہے، جانتا ہے کیسا لگتا ہے جب کوئی اپنے ڈپریشن یا بچپنے میں ڈرگز کا عادی ہو جاتا ہے۔ اشال نے اس کا بازو سیدھا کیا، ہاتھ میں پکڑا انجیکشن عربی کی نس میں لگا دیا۔ اس کا اندازہ تجھے تب ہوگا جب تو بھی اس زہر کا عادی ہو جائے گا، اور میں تجھے یہ زہر نہیں دوں گی۔ تڑپ تڑپ کا مرے گا تو بھی ان نوجوانوں کی طرح جنہیں تجھے جیسے دولت کے بھوکوں کی وجہ سے یہ لت لگی۔ عربی کے حواس پر اس انجیکشن کا نشہ طاری ہونے لگا، تو اشال نے اسے کھول کر زمین پر پٹھا، اپنا پیر بہت زور سے اس کے پیر پر رکھ کر اس کے پیر کو چٹنے لگی۔ بہت شوق ہے نا تجھے لوگوں کو جلانے کا؟ آج میں تجھے بتاتی ہوں جلتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اشال نے پاس پڑی پٹرول کی بوتل اٹھا کر وہ پٹرول اس کے گھٹنے سے لے کر پیر تک ڈالا، اور مسکراتے میں ماچس جلا کر اس کے پیر پر پھینک دی۔ عربی کی دردناک چیخیں در و دیوار ہلا گئی، لیکن اس کا جسم اس نشے کے زیر اثر تڑپنے کے سوا کچھ نہیں کر پایا۔ جب عربی بے سدھ ہو گیا، وہ ٹانگ کافی بری طرح سے جلس گئی، تو اشال نے اس پر پانی پھینکا، اسے واپس اٹھا کر کرسی سے باندھ کر وحشت سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی اس نے ہوش میں آ کر ساری تکلیف سہنی تھی، پھر اشال نے سوچا کہ وہ اس کی ڈریسنگ کرے گی، اتنی آسانی سے تو وہ اسے مرنے نہیں دے گی، اسے اس دنیا میں ہی بہت سے حساب چکانے تھے۔ 2 سال بعد زرش اور وائدہ اپنی معصوم اور انتہائی پیاری سی 1 سالہ ہانیہ اور وانیہ کے ساتھ ساتھ کے گھر آئے تھے، جو کہ نہ صرف والدین کی بلکہ ہر کسی کی جان تھی۔ اور اب کچھ عرصہ پہلے اشال کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن شایان کے مطابق تو اس کی جنان کا بھی ابھی تک بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ سلیمان صاحب نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جتنے شایان جنان کے نہرے اٹھاتا ہے نا، یہ بچپنا کبھی ختم بھی نہیں ہونا۔ اشال تو ہانیہ وانیہ کو دیکھا اپنے معراج کو بھی بھول گئی تھی، جبکہ زرش تو بس اس چھوٹے سے بچے پر فدا ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے ہمیں بھی مزید سوچنا پڑے گا، ابھی ہماری بیگم کا تو دل ہی آ گیا ہے چھوٹے سے بچے پر۔ والدہ نے زرش کے کان میں سرگوشی کی تو زرش نے خفگی سے منہ پھیلا کر والدان کے پیٹ میں اپنی کوہنی ماری تھی۔ ویسے والدان دیکھیے نا معراج کتنا پیارا ہے، زرش نے بہت نرمی سے وہ چھوٹا سا گال چوم کر کہا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں نورہان کہ ہمارا بھی معراج جیسا پیارا سا بیٹا ہونا چاہیے، ہے نا؟ والدان زرش نے منہ بنا کر دیکھتے چہرے کے ساتھ کہا، تو والدان کہہ کر لگا کر ہنس دیا۔ تبھی اشال اور حاملہ بھی وہاں آئے تھے، اور ان کے ساتھ 5 سالہ سالار بھی موجود تھا، جس کا اس چھوٹی سی عمر میں بھی نہرا اور غرور اپنے باپ پر ہی گیا تھا۔ دیکھو نا صاحب آگے میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے تو ہمارے صاحبزادے؟ شہنشاہ صاحب ہی سعد نے منہ بسور کر کہا۔ اس کی اور شایان کی دوستی ابھی بھی مثالی ہی تھی، پہلے دیکھا کرو پھر بات کیا کرو۔ شایان اور جنان مسکراتے ہوئے اندر آئے۔ جنان کو باغ زرش کے پاس آئی تھی اور چہکتے ہوئے اس سبز آنکھوں والے معراج کو اٹھا لیا۔ وہ فشال بہت زیادہ پیارا ہے یہ۔ جنان کی چہکتی ہوئی آواز پر سب مسکرائے تھے۔ دوسروں کے بچوں کے ہی گال کھینچتی رہو گی کیا جنان میڈم؟ اب ذرا اپنی طرح کے گالوں والا یا والی بھی لے آؤ نا اس دنیا میں، تاکہ ہم بھی یہ گال کھینچنے کی عنایت کر سکے۔
اشال کی بات پر جنان کے گال دہکا مزید خوبصورت بن گئے۔ میں تو کہتی ہوں شایان جی کو تو وہ کہہ دیتے ہیں پہلے خود تو بڑی ہو جاؤ۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اور کتنی بڑی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھے چھت سے لگ جاؤں کیا؟ جنان کی اس بابا صاحب کا کہکا بلند ہوا جبکہ شایان دروازے میں کھڑا بہت دلچسپی سے جنان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنی پاگل سی بیوی پر ذمہ داری ڈالے گا تو ہی وہ بڑی ہوگی، ورنہ سچ میں اس کے لال اٹھا اٹھا کر شایان اس میں مزید بچپنے کا باعث بنے گا۔ اب شایان نے بھی سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ عربی کو مزید 2 سال ہو چکے تھے اس قید میں اذیت سہتے سہتے۔ یہ 2 سال اس کے لیے 200 سال کے برابر تھے۔ کئی مرتبہ اس نے سوچا کہ وہ خودکشی کر لے، لیکن یہ تقریباً ناممکن تھا۔ اشال اسے نشہ دیتی تھی، اس کے زیر اثر وہ ہل بھی نہیں پاتا تھا۔ اس نشے کے بغیر اسے اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا تھا، بے بس ہو کر تڑپتا تھا وہ۔ اشال دن رات اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہی کرتی تھی اور اب عربی کی بس ہو چکی تھی۔ کافی ایسا ہو گیا تھا اشال کے وہاں آنے پر وہ گر گڑا کر اس سے بھیک مانگتا تھا، لیکن اشال یہ کہہ کر اسے وہ بھیک نہیں دیتی تھی کہ وہ اس قابل نہیں۔ عربی بے سود ساتھ زمین پر پڑ اپنی ہر حرکت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ساری زندگی اس نے اپنے نفس کی پوجا کی تھی، اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی چاہ میں وہ قابل انسان سے شیطان بن گیا۔ اس کا تو اسے بھی علم نہیں ہوا تھا۔ دل میں خیال آتا تھا تو بس اتنا کہ خود پا ہوئی ہر زیادتی کا حساب اسی طرح چکایا جائے گا۔ وہ اپنی ہر خواہش پوری کرے گا، جو اسے پسند آئے وہ اس کا ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو یا اسے دنیا سے چھین لے گا یا اسے اس کے قابل ہی نہیں رہنے دے گا۔ یہی تو اس نے زرش کے ساتھ کیا تھا، اپنی چاہت سمجھ کر اسے چھیننے کی کوشش کی تھی، اسے کسی اور کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن ظلم سہنے والی لڑکی آج کہاں تھی؟ اپنی زندگی میں خوش، لیکن ظلم کرنے والا اب اپنے مظالم کی انتہا دکھانے کے بعد برباد ہو چکا تھا۔ جو کچھ اشال اس کے ساتھ کر تھی وہ اسی کے گناہوں کی سزا تھی۔ یہی تو قدرت کا حساب تھا اس نفس پرست انسان سے۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے نفس پرست انسان جو کسی کو ہاتھ میں نہیں لاتا، کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن جب اس کا وقت آتا ہے تو اس کے کیے گناہ ہی اس کی سب سے بڑی سزا بن جاتے ہیں۔ زمین پر بے سود پڑے عربی کی نظر کمرے میں پڑی ایک سرنج پر پڑی تھی۔ اشال وہاں ایسا کچھ نہیں چھوڑتی تھی جس سے عربی خود کو نقصان پہنچا سکے، لیکن اس ایک سرنج پر شاید اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ عربی ڈینگتے ڈینگتے اس سرنج تک گیا، اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس میں ہوا بھرنے لگا۔ عربی جانتا تھا کہ جب انسان کی نس میں خالی ہوا بھر دی جائے تو وہ جی نہیں پاتا، اور یہی مقصد عربی کا تھا۔ لیکن وہ خالی انجیکشن اپنی نس میں لگانے کے لیے وہ کئی مرتبہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا چکا تھا۔ پھر آخرکار وہ کامیاب ہوا اور انجیکشن کو پھینک کر خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ ساری زندگی صرف میں کرنے والا وہ نفس پرست انسان کا جب حساب چکانے کا وقت آیا تو وہ خودکشی کر گیا۔ کیا صلہ دیا تھا اس نفس پرستی نے اسے؟ دنیا و آخرت دونوں میں برباد ہو کر رہ گیا تھا وہ۔ کچھ دیر بعد ہی کھلی آنکھوں اور بند دھڑکنوں کے ساتھ عربی کا وجود زمین بوس ہو گیا۔ اس اذیت سے اسے چھٹکارا ملا تھا، لیکن آگے اسے کیا اذیت سہنی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مزید 3 سال بعد والدان کا رائے تو خلاف توقع آج کل میں بہت خاموشی تھی جو اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کی تینوں جنگلی بلیوں کے ہوتے وہ بھی اتنی خاموشی۔ خیر وہ جنگلی بلیوں وانیا تو بالکل زرش کا پرانا عکس سی، خاموش سی، ڈرپوک سی اور بات بات پر رو دینے والی، جبکہ ہانیہ نئی زرش کی طرح بالکل ایک بلی بن چکی تھی جس کو روز بروز الٹے سیدھے کام کیے بغیر چین نہیں ملتا تھا۔ دونوں بہنیں دیکھنے میں بالکل ایک جیسی تھی، کان سی بری بڑی آنکھوں والی گڑیا جن میں ایک ایسی بات تھی جو زرش اور والدان دونوں میں نہیں تھی۔ دونوں کو ہنستے ہوئے گالوں میں گڑے پڑتے تھے جو ان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے۔ ویسے تو وہ دونوں بالکل ایک جیسے تھے، لیکن ان کے کام تو بالکل بھی آپس میں نہیں ملتے تھے۔ ایک برف تھی تو ایک آگ۔ والدان کی نظر لاؤنج کے صوفے پر پڑی جہاں وانیا بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی، اور والدان جانتا تھا کہ وہ وانیا ہے کیونکہ ہانیہ کا اتنے آرام سے ٹی وی دیکھنا ناممکن ہی تھا۔ والدان مسکراتا ہوا وانیا کے پاس آ کر بیٹھا تو وانیا نے اسے اپنی پیاری سی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے فوراً والدان کی گود میں بیٹھ کر بڑے لاڈ سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ والدان نے بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو بہت محبت سے ساتھ لگایا۔ ماما اور ہانی کہاں ہیں؟ والدان کے سوال پر وانیا نے صرف اپنے کندھے اچکا دیے اور پھر سے کارٹون دیکھنے لگی، لیکن تبھی والدان کو 2nd فلور سے چپکنے کی آوازیں سنائی دی تو وانیا کو اپنی گود میں اٹھا کر وہاں سے چل دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر والدان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہانیہ پوری طرح سے آٹے میں لپٹی ہونٹوں پر
لال رنگ لگائے سفید بوت لگی تھی اور زرش تو بعض اسے دیکھ کر کہکا لگاتے جا رہی تھی۔ ہانی یہ کیا کیا آپ نے؟ پادان نے مصنوعی غصے سے پوچھا، حالانکہ دل تو اس کا بھی کہکے لگانے کا ہی کر رہا تھا۔ اس کا عجوبہ لگ ہی اتنا مزہ آ رہی تھی۔ ہانیہ نے دانت نکال کر کل رات دیکھی گئی ڈرامنی فلم کی چڑیل کا ذکر کیا، جبکہ اینیبل کے نام پر ہی وانیہ سہم کا وادان کے گلے سے چپک گئی تھی۔ ہانیہ بہت بری بات، جاؤ اور نہاؤ جا کے، اور تم بچی کو منع کرنے کی بجائے خود بھی ہنس رہی ہو۔ وادان نے زرش پر غصہ کرنے کی کوشش کی، لیکن لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ وہ چاہ کر بھی کبھی اپنی جانو پر غصہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ لگ ہی اتنی فنی رہی ہے۔ زرش اتنا کہہ کر ہانیہ کو پھر سے دیکھا ہنسنے لگی جو وہاں کھڑی اترا رہی تھی۔ وانی جاؤ آپ ہانی کے ساتھ منہ دلاؤ اس کا۔ پائدان کے نیچے اتارنے پر وانیہ نے ہانیہ کو گڑ کر لکھا، جسے تسلی کرنا چاہ رہی ہو کہ اس کی بہن ہے، کوئی سچ مچ کی اینیبل تو نہیں۔ پھر اپنی تسلی کر کے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ پائدان ابھی بھی چہکتی ہوئی زرش کے پاس آئے اور اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں سمیٹا۔ کیا بات ہے نورجہاں، تم نہ آج کل زیادہ ہی شرارتی ہوتی جا رہی ہو۔ اب میں اور ہانیہ ہی تو اس گھر میں معصوم ہے۔ زرش کے بار بار پائدان کہکا لگا کر ہنس دیا تو زرش بھی کھلکھلا دی، میری معصوم سی جنگلی بلی، تم جیسی ہو، بس میرا مکمل جہاں ہو۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا خوش قسمت ہو جاؤں گا اپنی زندگی میں، لیکن تم نے سچ میں مجھے جینا سکھا دیا ہے۔ والدہ نے محبت سے زرش کا ماتھا چوما تو زرش بھی مسکرا کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ ان دونوں کا جہاں محبتوں سے مکمل ہو چکا تھا۔ ہامنہ اپنی سالار کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ آج بھی اس کی اسکول ٹیچر نے ہامنہ کو بلایا تھا۔ اس سے ایک ہی شکایت تھی کہ سالار بہت زیادہ روڈ ہے، کسی ٹیچر کی عزت نہیں کرتا، باقی سب کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ آج اس نے ایک بچے کو مار کر یہ کہا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، میں چاہوں تو اسے مار دوں، اس طرح باقی بچے بھی سالار کے غلام ہیں۔ ہامنہ تو یہ سن کر پریشان ہی ہو گئی تھی۔ عثمان میں ایٹیٹیوڈ تھا، لیکن ایک لیمر تک، اور ویسے بھی 8 سال کے بچے میں اس قدر روڈ نہیں اچھی تو نہیں تھی نا۔ ہامنہ نے اس بارے میں عثمان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت عثمان سالار کو بہت غصے سے گھور رہا تھا، لیکن اس کے باوجود سالار فخر سے اپنا سر عثمان کے سامنے اٹھا کر کھڑا تھا۔ سالار ملک کی آخری وارننگ ہے، اب میں اس طرح کا بیہیویئر بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ تم نے معراج کو کیوں مارا؟ عثمان نے سعد کے بیٹے کے بارے میں پوچھا، جسے کل جنان کے گھر میں سالار نے لال میں لے جا کر بہت زیادہ مارا تھا۔ وہ سب بہت حیران ہوئے تھے کیونکہ سالار معراج سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے اپنا بھائی کہتا۔ بابا، معراج نے کہا جنت اس کی ہے۔ میں نے پہلے اسے بہت پیار سے کہا کہ جنت صرف میری ہے، لیکن جب وہ نہیں مانا تو میں نے اسے مارا۔ اگر وہ پھر سے کہے گا کہ جنت اس کی ہے تو میں پھر سے اسے ماروں گا۔ سالار نے مٹھیاں بیچ کر کہا، نہیں سالار، بہت بری بات ہے، اب آپ ایسا بالکل نہیں کرو گے، اور اگر اب میں نے آپ کا ایسا ایٹیٹیوڈ دیکھا تو آپ کو لندن بھیج دوں گا پڑھنے کے لیے، سمجھے آپ؟ عثمان نے اسے گور کا زیر کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب میں سالار نے بھی عثمان کو اپنی کالی آنکھوں سے گھورا تھا۔ تو میں اپنی جنت کو اٹھا کر ساتھ لے جاؤں گا، آپ بس مجھے روک کر بتانا۔ سالار اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہامنہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس کا بیٹا ایک حصہ بھی اس پر نہیں گیا تھا۔ یہ سب تمہارا قصور ہے جان جہاں، میں نے کہا تھا کہ سالار کو بہن یا بھائی چاہیے، اب دیکھ لو وہ ضدی ہو گیا ہے۔ ہامنہ نے بھی عثمان کی بات پر غور کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ سالار اپنی چیز کو لے کر حد سے زیادہ پوزیسو تھا۔ اسے تو عثمان کا بھی ہامنہ کے قریب آنا برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے ہامنہ نے یہ سوچا کہ جب تک سالار کی یہ عادت نہیں چھوٹ جاتی وہ اپنی ساری توجہ اور پیار صرف اسے ہی دے گی۔ ایسا نہ ہو کہ سالار اپنی پوزیسونیس کی وجہ سے اپنی بہن بھائی سے ہی نفرت کرنے لگ جائے۔ عثمان نے ہامنہ کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ جانے جہاں پریشان ماں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، بچپن میں بھی ایسا ہی تھا، بلکہ ایسا کرتے ہیں۔ شایان کو کہتے ہیں جنان اور جنت کو لے کر کچھ دن یہاں رہنے آ جائے، پھر تم دیکھنا جنت کو دیکھا کتنا خوش ہو جائے گا۔ ہامنہ نے بھی سوچ کے عالم ہاں میں سر ہلایا، پھر عثمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، تھینک یو، آپ ہمیشہ میری ساری پریشانی ختم کر دیتے ہیں۔ ہامنہ نے بہت محبت سے کہا۔ عثمان نے جواباً مسکرا کر ہامنہ کے ماتھے کو چوما، یہ تو میرا فرض ہے جانے جہاں، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم بھی مل کے ایک چھوٹی سی گڑیا لے آتے ہیں سالار کے لیے، پھر دیکھنا اپنی بہن ملے گی تو جنت کی جان چھوڑے گا۔
حامنہ عثمان کی بات پر شرما کے اس کے سینے میں گھس گئی۔ ایک قہر کے ساتھ عثمان نے اس کے گرد اپنا ہتھیار تان کیا۔ اسے میں تمہارا اقرار ہی سمجھوں گا جانے جہاں۔ عثمان نے مسکراتے ہوئے اپنی متاع جان کو خود میں مضبوطی سے سمیٹا تھا۔ شایان کی آنکھ جنت کے رونے کی آواز پر کھلی۔ وہ جو اپنا کام کرتے ہوئے لاؤنج میں ہی سو گیا تھا جلدی سے اٹھ کر کمرے میں آیا، جہاں جنت کو چپ کروانے کی بجائے اس کی بیوی خود بھی روتی جا رہی تھی۔ جانان کیا ہو گیا یار، تم رو کیوں رہی ہو؟ شایان نے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیے نا شایان کب سے روئے جا رہی ہے، چپ ہی نہیں کر رہی۔ اتنا کہہ کر موٹے موٹے آنسو جانان کی آنکھوں سے بہے تھے۔ شایان گہرا سانس لے کر ان کے پاس گیا اور چھوٹی سی جنت کو جانان سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی جنت چپ ہو گئی تھی۔ جانان نے منہ پھلا لیا، پھر بڑے ہوئے گلابی گالوں اور چھوٹی سی سرخ ناک کو سکڑے ان باپ بیٹی کو دیکھنے لگی۔ یہ تو آپ ہی کی بیٹی ہے، بس اسے سے کہہ دیں کہ میرے پاس نہ آیا کر، آپ ہی اسے اٹھایا کرے بس۔ جانان نے روتے ہوئے کہا تو شایان نے اس کے قریب ہو کر اسے اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ تم کیوں میری بیٹی سے جالس ہوتی ہو بھائی؟ جس طرح یہ میری جان ہے تم بھی تو میری جان ہونا۔ شایان نے بہت زیادہ محبت سے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ جانان بھی اس بات پر مسکرا دی، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی پیار کرے، پھر میں اس کے کیوٹ سے گال کھینچوں زور زور سے۔ جانان کی بات پر شایان ہنسنے لگا۔ میری جان اس لیے وہ روتی ہے، تم بھی تو اتنی سختی سے میری معصوم بچی کی گال کھینچتی ہو۔ جانان نے دونوں کے سر پر بوسہ دیا۔ میں کیا کروں، وہ ہے ہی اتنی کیوٹ۔ جانان نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شایان نے جانان کو مزید مضبوطی سے اپنے حصار میں لیا۔ بالکل تمہاری طرح جانان داراب۔ شایان کے بات پر جانان کھلکھلا دی۔ شایان اسے یہ بہت ہی کم بلاتا تھا، لیکن جب بھی بلاتا تھا جانان کو بہت زیادہ اچھا لگتا تھا، کیونکہ اس کے ایسے کہنے سے جانان کو پرانا وقت یاد آتا تھا، جس سے یاد کر کے اس کی پہلے سے ہی حسین زندگی مزید حسین ہو جاتی۔ رات کے اندھیرے میں کالے کپڑوں میں ملبوس ایک ہولا سا کھڑکی کے راستے اس گھر میں داخل ہوا۔ وہ آدمی اس وقت نشے میں چور کرسی پر بیٹھا آرام سے سو رہا تھا، لیکن سوئے شخص پر وار کرنا اس کالے کپڑوں والے انسان کے اصول کے خلاف تھا، اس لیے اس نے آگے وہاں پڑی شراب کی ساری بوتلیں توڑ دی۔ جبکہ شور سے وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھا، سامنے موجود شخص کو دیکھا اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ بندوق کی طرف لے کر جانا چاہا، لیکن اس کی اس کوشش سے پہلے ایک گولی اس کے دماغ کے آر پار ہو چکی تھی۔ ہری آنکھوں میں وحشت آئی تھی۔ اس کا گندا خون زمین پر پڑتے دیکھ کالے رومال کے پیچھے چھپے گلابی لبوں کو ایک مسکان نے چھوا۔ بندوق پھینک اور اپنے ہاتھ اوپر کر فوراً وہ وجود وہاں سے جانے ہی والا تھا جب ایک دوسرا آدمی کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ مہلوتی انگلیوں سے بندوق چھوٹ کر نیچے گری اور اس نے اپنے ہاتھ فوراً اوپر کر کے پلٹ کر اس آدمی کو دیکھا۔ کون ہے تم اور کیوں مارا میرے بھائی کو؟ اس آدمی کے ریوالور تھامے ہاتھوں میں لرزش واضح تھی۔ میں کون ہوں تو یہ چھوڑ، لیکن مجھے ضرور پتہ ہے کہ تو کون ہے۔ نقاب کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز سن کر وہ آدمی حیران ہوا۔ تیرے اس کمینے بھائی نے ایک 14 سالہ لڑکی کا ریپ کر کے اسے مار دیا، اور جب گھر والوں نے کیس کرنا چاہا تو اس ریپ کی پوری ویڈیو انہیں دکھا کر یہ کہا گیا کہ اگر انہوں نے یہ کیس کیا تو یہ ویڈیو پوری دنیا دیکھے گی۔ اس کے کیے کی سزائے موت تو مل گئی اس کو، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آدمی حیرت سے نقاب کے پیچھے چھپی اس عورت کی باتیں سن رہا تھا، لیکن تب بھی اچانک اس نے اپنی آستین سے ایک چاقو نکالا اور اسے بہت مہارت سے اس آدمی کے ریوالور تھامے ہاتھ پر پھینک کر گاڑ دیا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ ریوالور اس آدمی کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا، ساتھ ہی وہ آدمی بھی کراتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ اشال نے اپنے چہرے سے وہ رومال اٹھائے اور آگے ہو کر وہ ریوالور خود پکڑ لیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ ویڈیو بنانے والا کون تھا؟ شاید اس آدمی کا بھائی۔ اشال نے وہ بندوق اس کے ماتھے پر رکھی تو وہ گڑ گڑانے لگا۔ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، سب بھائی نے کیا، میں تو وہ بس وہاں کھڑا تھا۔ اشال نے اس کی بات پر بہت زور سے وہ ریوالور اس کے منہ پر مارا۔ گھٹیا آدمی، تیری آنکھوں کے سامنے اتنا سب کچھ ہو گیا اور تو بس کھڑا، اپنے بھائی کے ٹکڑے کر دینے چاہیے تھے۔ مرد کے نام پر دبا ہے تو، اور یہی تیرا گناہ ہے۔ جہنم میں شیطان کو سکندر کا سلام کہنا۔ اشال نے اس کے منہ پر تھوک کر کہا اور پھر اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھ کر گولی چلا دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ اس گناہ میں وہ برابر کا شریک تھا۔
اشال نے پھر سے اپنا رومال اوپر کیا اور جس خاموشی سے اس کار میں داخل ہوئی تھی اسی خاموشی سے وہاں سے چلی بھی گئی۔ باہر کھڑی گاڑی کو تیز رفتاری سے چلا کر کچھ ہی وقت لگا اسے اپنے گھر پہنچتے ہوئے۔ سعد ابھی 2 دن پہلے اپنے کسی مشن کے بعد گھر واپس آیا تھا۔ اس کے مطابق اشال یہ سب چھوڑ چکی تھی، اس لیے اشال نے جلدی سے واش روم میں جا کر کپڑے بدلے اور پھر بیڈ کے پاس آ کر اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو مسکرا کر دیکھا۔ دکھنے میں اور اپنی عادت کے لحاظ سے معراج بالکل سعد ہی کی طرح کا تھا، بس اس کی آنکھیں اشال اور وائدان جیسی تھی، خطرناک سبز رنگ کی۔ مجھے لگا جان لینے میں وقت لگتا ہے لیکن تم تو بہت جلدی واپس آ گئی۔ اشال سعد کی آواز پر جلدی سے پلٹی اور سعد کو دیکھنے لگی جو سینے پر ہاتھ باندھے اشال کو دیکھ رہا تھا۔ اشال اسے اشارہ کر کے باہر آ گئی تو سعد بھی اس کے پیچھے چلتا باہر آیا تھا۔ اشال، معراج کے پیدا ہونے پر تم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ سب چھوڑو۔ مجھے بھی لگا تھا کہ یہ وعدہ نبھا لوں گی، سکندر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے کمینے لوگ ہیں ارجن جی جو سکندر کو ملنے نہیں دے رہے۔ اشال نے سعد کی بات کاٹ کر کہا تو سعد اس کے قریب آیا، اسے کندھوں سے تھام لیا۔ لیکن اشال، میں نہیں چاہتا کہ تم یا معراج کسی خطرے میں رہو۔ اشال نے سعد کے مضبوط سینے میں اپنا سر اور ہاتھ رکھا۔ آپ نے ایک بار وعدہ کیا تھا مجھے سمجھنے کا، مجھ پر بھروسہ رکھنے کا، تو پلیز آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ سعد نے گہرا سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اشال کی اسے بہت فکر ہوتی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤں کہ اس شخص کا کیا گناہ تھا؟ سعد کے سوال پر اشال نے اپنی مٹھیاں کسی تھی۔ نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے۔ اشال کو پھر سے غصے میں آتا دیکھ سعد نے اس کا موڈ بدلنا چاہا۔ بئی کیا قسمت ہے تیری سعد، لوگوں کی بیویاں کھانے اچھے بنا لیتی ہیں لیکن میری پٹاہا کھانے سے زیادہ اچھی بندوق چلا لیتی ہے۔ پتہ نہیں دنیا کا یہ عجوبہ پیس میرے ہی نصیب میں لکھا تھا کیا؟ سعد کے منہ بنا کر کہنے پر اشال کہہ لگا کہ ہنسی، یہ پٹاہا والنی کے ساتھ آیا تھا ارجن جی، لیکن پھر بھی آپ نے اسے اپنا لیا، اب بھگتے۔ اشال نے اپنا چہرہ اوپر کر کے کہا تو سعد نے مسکرا کر اپنے بہادر سے بیوی کا ماتھا چوما۔ شوق سے میری جان۔ سعد کی گرفت اشال کے گرد تنگ ہوئی تھی۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ ہمارا سفر عزت کسی مقصد ہمیشہ ادھورا ہے، اور اشال کا وہ مقصد گناہ گاروں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ تو پھر سعد کیسے بھلا اس سے یہ مقصد چھین کر اس کی زندگی کے اس سفر کو مشکل کرتا؟ وہ تو سعد کا سب کچھ تھی، اس کی محبت، اور محبت ہی تو سفر عزت کی منزل اس کا حاصل ہے۔